بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حمده ونسلم على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله الذي من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وقال نبي محترم صلى الله عليه وآله وسلم وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے پہلا اور افضل اور آخر نبی بنایا، اور سلامتی ہو ان کے اہل بیت پر، ان کے اصحاب پر اور صالحین بندوں پر الی یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی ہفتوں سے سورۃ البقرہ کا درس الحمدللہ ہم لوگ سن رہے ہیں، اور تقریباً آیت نمبر 29 تک ہم نے اس کا درس مکمل کیا۔ اس دوران 29 آیتوں میں اللہ رب العزت نے پہلی رکوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے کردار، 3 طرح کے لوگوں کا تعارف کروایا، بتایا کہ لوگ جو آپ کے سامنے آئیں گے، جو آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کی قسمیں کیا ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ ایک طبقے کی تفصیل بتائی کہ کس طرح کے نقصان دینے والے لوگ آئیں گے، جن میں سے کافرین و منافقین ہیں۔ اور اس کے بعد آخری یعنی تیسری رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے طرف لوگوں کو رغبت دلائی اور اس کی کچھ وجوہات بتایا کہ میری عبادت کیوں کی جائے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی باتوں کا استعمال کیا، کیونکہ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے اور مکی صورتیں نازل ہو چکی اور اس میں کئی باتیں بیان کر دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اپنی عبادت کے تعلق سے تفصیلی بیان نہیں کر کے بنیادی باتوں کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ میری عبادت کی جائے اور ان کی عبادت کیوں کی جائے۔ اسی تعلق سے کئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے کی گئی۔ آج آیت نمبر 30 سے ایک نئے موضوع کا آغاز ہوگا، اور وہ موضوع ہے آدم علیہ السلام کی خلقیت۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بنایا، کب بنایا، کیوں بنایا، یہ سارا چیز انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کے اندر کم و بیش 11 یا 12 مرتبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا نام لیا ہے، اور ان کے تعلق سے یہ جو کہانی ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کی، وہ تقریباً 5، 6 یا 7 مرتبہ قرآن میں دہرائی گئی ہے، سورۃ الاعراف، سورۃ الاحزاب، سورۃ البقرہ اور دیگر صورتوں کے اندر۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ آج اس کی تفصیلی بات اور اگر آج نہ ہو سکا تو آئندہ درس میں یہ مکمل کر دوں، تاکہ آئندہ جب یہ باتیں آئیں تو ہمیں اسے ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ اور ہو سکتا ہے کہ میں اس آیتوں کو زیادہ تفصیل کروں، کیونکہ یہ جو بات آج میں کروں گا انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا موضوع بن چکا ہے عصر حاضر میں،
یعنی جو زمانہ ہے ابھی کا زمانہ ہے، اس چیز کو لے کر ایک بہت بنیادی اور بہت بڑی بات اور ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کے تعلق سے میں کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہمارا جو نیریٹو ہے کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا کیا نقطہ نظر ہے، اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اللہ نے کہا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ لانا چاہتا ہے، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو فرشتوں نے جواب میں اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ پھر ایسے مخلوق کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو زمین پہ جائیں گے اور فساد پھیلائیں گے اور خون خرابہ کریں گے۔ پھر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدس بھی بیان کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیے، ترجمہ میں ہے سارے چیزوں کے نام بتا دیے، کسی نے کیا کئی چیزوں کے نام بتا دیے، اور پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب ایک کام کرو، ان چیزوں کے نام تم بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب میں کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں تو نے سکھایا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اب بات یہاں پہ میں اس بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ عصر حاضر میں ایک بہت بڑا موضوع، ایک کاؤنٹر نیریٹو شروع ہوا ہے اس کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ کیا آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے یا نہیں تھے۔ اور جو ایک ڈارون کی تھیوری چلتی ہے جس پہ آج کل مسلمان بھی بہت اس کو مان رہے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، اس کے بعد وہ آدمی بن گیا، یعنی ایک بندر جو ہے انسان بن گیا، انسان کی جو نسل ہے بندر سے ہے۔ اس ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج میں کچھ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ میں اس ٹاپک کو کیوں چھیڑ رہا ہوں، اگر صرف ایک تھیوری کی بات ہوتی، یعنی جس طرح سے بہت سارے سائنٹسٹ نے بہت ساری تھیوریز نکالی جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ایسی میں آپ کو بتاؤں ہزاروں کی تعداد میں ایسی تھیوریز ہیں سائنٹسٹ نے لکھی ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ ایسی تھیوریز ہے جسے پروپیگنڈا کے دوارا، جس کو پروپیگیٹ کر کے ہم تک پہنچایا گیا، ہمارے بچوں تک، اور اس طرح سے ہمارے ذہن میں بسا دیا گیا کہ وہ سارا ان چیزوں کو وہ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو آخر یہ ساری چیزیں وجود میں کیسے آئی، اور کیا یہ حقیقت ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، اور اگر بندر تھا تو قرآن اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے، اگر نہیں تھا تو قرآن اس کے بارے میں کیا اس کی نفی کرتا ہے، یہ اس کے تعلق سے بات ہو جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھی، تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مانو ابتدا کے بارے میں بتا رہے ہیں، فرشتوں سے ایک ڈسکشن کر رہے ہیں کہ میں ایک نیا مخلوق بنانے جا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ فرشتے نے یہ کہا کہ فرشتوں نے یہ پوچھا نہیں کہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں، کن کو بنانے جا رہے ہیں، ایسا کوئی سوال نہیں کیا، ڈائریکٹ یہ کہا کہ اے اللہ آپ ایسا مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا، قتل و غارت کرے گا۔ یعنی اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کیا فرشتوں کو آئیڈیا آلریڈی تھا، کیا اللہ نے آلریڈی انسانوں کو پہلے بنایا تھا کہ جن کو دیکھ کر فرشتوں کو آئیڈیا آ گیا اور پھر فرشتوں نے بول دیا کہ پھر سے ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں۔ کیوں فرشتوں نے ایسا سوال کیا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر وہ نام والا واقعہ آیا۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر کرنے سے پہلے میں آتا ہوں تھوڑا ڈارون کی تھیوری کی طرف کہ ان کی تھیوری کیا ہے، اور تھیوری سے بھی پہلے میں ایک بات کی طرف آنا چاہوں کہ آج اکثر مسلمانوں کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ
کچھ چیزیں دنیا میں ایسی باتیں پھیل گئی ہیں جن کے بارے میں ہم مسلمان کی جماعت یہ سوچتے ہیں یا ہر دھرم کو ماننے والے یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس چیز کا ہم نے انکار کر دیا تو ہمارا شمار جاہلوں میں ہونے لگے گا. یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے جو ہمارے اندر آ چکا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی بھی انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں میں تو ڈارون کی تھیوری کو نہیں، میں نہیں مانتا کہ انسان پہلے بندر تھا، تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے سو کالڈ وہ یہ کہتا ہے کہ تم تو جاہل انسان ہو. اور جاہل بھی نہیں بولتا، مذاق اڑانے لگتا. آج ٹی ویوں کے اندر آپ جتنے بھی ڈیبیٹس اٹھا کر دیکھیں گے ان سب ٹاپکس پہ تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ وجہ ہو گیا کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہمارے یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ چاہے یا نہ چاہے اس چیز کو بولتے ہیں. یا تو کوئی ڈائریکٹلی اس کو اگری کر لیتا ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں ایسا تھا، یا پھر کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ قرآن نے اس کا تو منع بھی نہیں کیا، یعنی اقرار بھی انکار نہیں کرتے لیکن اقرار بھی نہیں کرتے، بیچ میں رک جاتے ہیں. تو آخر اس کا مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیے بھائی 1885 یا 86 میں غالباً ہمارے ڈارون جی پیدا ہوئے اور ان کا ایک تھیوری تھا. تھیوری کے معنی ہوتا ہے نظریہ. وہ نیچرلسٹ تھے، قدرتی چیزوں کے اوپر مہارت رکھتے تھے. اگر میں اسلامی اصطلاح میں بات کروں تو آپ سمجھ لیجئے وہ ایک مجدد تھے. جس طرح سے سارے لوگ اجتہاد کرتے ہیں انہوں نے بھی اجتہاد کیا. وہ کوئی ایتھیسٹ نہیں تھے. ان کی کسی بھی کتاب میں آپ نہیں دیکھیں گے، کسی بھی طرح کا کوئی ریفرنس نہیں ملتا جو یہ پروف کر سکے کہ چارلس رابرٹ ڈارون واز این ایتھیسٹ. وہ ایتھیسٹ نہیں تھا. تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ کرسچن تھا. اب اس نے ایک تحقیق کی، اس کو کچھ بات سمجھ میں آئی. جس طرح نیوٹن کو ایپل دے کے گریوٹی سمجھ میں آ گیا، ان کو بندر دے کے انسان سمجھ میں آ گیا، کیا ہو گیا اللہ جانا. لیکن ان کا اپنا ایک تھیوری ہے جو انہوں نے لکھا. اب لکھنے کے بعد کیا ہے کہ ان کا انتقال 1882 میں ہو گیا جو انگلینڈ میں ان کی قبر ہے. تھیوری تو انہوں نے لکھ دیا اور یہ تھیوری بہت ہی لوگوں کو پسند آئی. لیکن اب بعد میں کیا ہو گیا کہ ایتھیسٹ کے ایک بہت بڑے امام جسے آپ فقیہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے اسلام کے اندر بڑے بڑے فقیہ ہیں نا، جن کی باتیں لوگوں نے اس طرح مانی کہ جیسے کہ اسلام کو مان رہے ہیں، اور ان کی باتوں کو لوگوں نے کلمہ آخر سمجھ لیا، کلام آخر سمجھ کے تحقیقی کرنا چھوڑ دیا کہ اس سے پہلے بھی کوئی بات ہے کہ نہیں. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ کسی بھی تھیوری کو انکار کر دینے سے آپ جاہل نہیں ہو جائیں گے. آج بھی اگر نیٹ میں گوگل کے اوپر آپ سرچ کرتے ہیں کئی سائنٹسٹ کے بارے میں کہ کون ہے، کتنے لوگ ہیں یا کتنے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ڈارون کی تھیوری کا انکار کیا وہ اسلام، تو آپ کو میرے حساب سے کم از کم 1000 سے زیادہ ایسے سائنٹسٹ ملیں گے. اور پریزنٹ وقت میں اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اس تھیوری کا انکار کیا ہوا ہے، جو اس بات کو مانتے نہیں، اگرچہ انہوں نے کتابیں بھی لکھ دی ہیں. جیسے دور حاضر میں ابھی آپ کو ایک سائنٹسٹ ملے گا جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، رچرڈ ملٹن، آپ کا آکسفورڈ یونیورسٹی کے وہ پروفیسر ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شیٹرنگ دا myth آف ڈارونزم، یعنی جو ڈارونزم کا ایک myth ہے اس کو بند کرو. امیزون میں بکنے والا بہت بڑا کتاب ہے یہ، اس کے خلاف انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے وہ جاہل آدمی ہے؟ یہ ایک تھیوری ہے، ان کی ایک تحقیق ہے جس کا آپ انکار کر سکتے ہیں، اقرار بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب کسی بھی چیز کو انکار کرنے یا اس کا اقرار کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک ہمارے پاس دلیل نہ ہو ہم نہ کسی کا اقرار کر سکتے ہیں نہ ہی ہم کسی چیز کا انکار کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کون سا پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پہ ہم کسی چیز کو اقرار کریں گے یا کسی چیز کا انکار کریں گے؟ تو میرے بھائی ہمارے پاس ہے قرآن کریم. اسے اسلام میں ٹچ اسٹون کی حیثیت دی گئی ہے. جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے تھے نا کہ قرآن جو ہے نا از اے ٹچ اسٹون فار اے مسلم. ٹچ اسٹون کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی سونار کے پاس جو زیورات بناتے ہیں ان کے پاس ہیرا یا سونا لے کر جاتا ہے تو ان کے پاس ایک اسٹون ہوتا ہے اور وہ اس اسٹون کو ٹچ کر کے اس پہ گھس کر دیکھتے ہیں کہ یہ پیور سونا ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اس سے ہی پتہ کرتے ہیں کہ اگر وہ اس سے پتہ چل گیا ٹچ کر کے کہ پیور سونا ہے تو ہی سرٹیفائڈ کرتے ہیں کہ سونا ہے، ورنہ بولتے ہیں نہیں ہے. تو ہمارے پاس ٹچ اسٹون قرآن کریم ہے. آپ کیسا بھی تھیوری لے کر آئے، اگر وہ میچ کرتا ہے قرآن کریم کے آئیڈیالوجی سے ہم اس کو اگری کرتے ہیں، اگر وہ میچ نہیں کرتا ہے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں. اب سائنٹسٹ نے ڈارون جی نے یہ کہا کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ پہلے سارے کے سارے لوگ بندر تھے بعد میں سارے کے سارے انسان بن گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بندروں میں سے کوئی ایک بندر تھا جس کے اندر ایولیوشن آیا، یعنی تبدیلی آئی،
اور ایولیوشن آنے کے بعد تبدیلی آئی، اور اس نے مطلب وہ جو ڈیوریشن ہے وہ ملینز ایئرس کا ہے کہ ایک بندر آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، منتقل ہوتے ہوتے انسان بنا، پھر بندریاں انسان بنی، اور پھر اس سے ایک نسل چلا جو انسانی نسل ہے۔ یہ ان کی تحقیق ہے جو اقرار بھی کر سکتے ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو ہوا کس نے دیا؟ یہ چیز آخر ہمارے کتاب کے سلیبس میں کیسے پہنچ گیا؟ کیسے آج دنیا کا ہر انسان کوئی تھیوری جانتا ہے، نہیں جانتا ہے، ڈارون کی تھیوری کو جانتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ایتھیسٹ لوگوں کے پاس پہلے ایک سوال کا جواب نہیں تھا۔ آج سے 50 سال، 60 سال، 100 سال جس وقت ڈاروین جی تھے، اس وقت ایک تھیوری چلتی تھی کہ ارتھ واز ایٹرنل، یہ جو ہمارا ارتھ ہے یہ ایٹرنل ہے، اس کا کوئی نہ پوائنٹ 1 ہے نہ انت ہے، یہ بس ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، یہ ایک ہی کریشن سے دوسرا کریشن بن جاتا ہے۔ اس طرح کا ان لوگوں ہمارا پہلے سوچتا، ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ کوئی پوائنٹ ہے جہاں سے کچھ سٹارٹ ہوتا ہے، سمجھ لیں؟ بولتے تھے کہ یہ ایسا کچھ ہے نہیں، بس اب پہلے انسان، پہلے بندر تھا، اب بندر سے پہلے بھی کوئی اور مخلوق ہوگا، اس سے پہلے بھی کوئی اور مخلوق ہوگا، کوئی اینڈ نہیں تھا۔ اس طرح کے سوچ لے کر چلا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ڈاروین کی جو تھیوری پڑھی تو ایک نئی چیز آئی کہ ہاں انسان پہلے بندر تھا۔ اب وہ جو جماعت ہے ایتھیسٹ جو خدا کا انکار کرتے، ان کے پاس ایک کاؤنٹر نیریٹو آیا کہ اگر مذہب والے جیسے کوئی مسلمان آگے کہتا ہے کہ نہیں پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے، ہوا تھی، یا کرسچن آگے کچھ کہتا ہے ایڈم اینڈ ایو تھی، یا ہندو آگے کہہ دیتے ہیں کچھ بھی، تو ان کے پاس تو کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہونا چاہیے۔ تو ایک مجدد اعلیٰ بن کے ڈاروین ان کی زندگی میں آئے اور ان کی زندگی کو سنہرا کر کے چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ اس زمانے کا اعلیٰ ترین ایتھیسٹ، آپ سمجھے ان حضرت کا نام تھا جولین ہکسلی۔ یہ جولین ہکسلی جو تھے یہ 1920 میں غالباً یا 1925 میں یہ ایک ایتھیسٹ ملیٹنٹ تھے۔ ایتھیسٹ ملیٹنٹ سے مطلب سمجھ لیجئے جو کوئی خاص طبقہ جیسا نہیں آج کل RSS سمجھ لیجئے، جس طرح سے خاص مزاج لے کے کہ پوری دنیا کو ہندو بنا دینا ہے، سیم اسی طرح سے خاص مزاج لے کر یہ لوگ چلتے تھے۔ بہت سارے ایتھیسٹ تھے اس زمانے میں، لیکن ان کا مزاج تھا کہ ہمیں مذہب کو ختم کر کے ایتھیزم کو لانا ہے، دنیا میں یہ بتا دینا ہے کہ اب جو ہے یہ جتنے بھی ٹریڈیشنل ریلیجن ہے، جتنے بھی روایتی مذاہب ہیں، یہ ختم ہو جانے چاہیے۔ تو اسی چیز کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا ریلیجن وداؤٹ ریولیوشن۔ اس کتاب کو انہوں نے لکھا، اور اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات بتایا ہے کہ مجھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب آنے والے دور میں تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے اور ایک نیا مذہب وجود میں آئے گا، ہیومنزم جسے کہتے ہیں، انسانیت بول کے ایک نیا مذہب لائیں گے۔ ہیومنزم ایک مذہب ہے جو نیا وجود میں آئے گا، اور سیکولرزم ایک نیا مذہب ہے جو وجود میں آئے گا، اور ہمارا اس طرح کا عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی جس طرح یہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمارے تخلیق کیسے ہوئی تو وہ ڈاون کی تھیوری لا کر دے دیں، اس طرح سے۔ اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کی تبلیغ کرنی چاہیے اور پوری دنیا میں ان باتوں کو پھیلانا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یونیسکو، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا NGO ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یونیسکو، یعنی یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن۔ وہ NGO ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پوری دنیا میں ایجوکیشن سسٹم کیسا ہوگا، کون سے سلیبس لائے جائیں گے، سائنٹیفک اگر پڑھائی ہو رہی ہے تو کس لیول پہ پڑھائی ہوگی، کلچرل پڑھائی اگر ہو رہی ہے تو کس لیول پہ۔ ان کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے، تو ان کے یہ پہلے پریزیڈنٹ بنے، he was the first president، اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد انہوں نے ایجوکیشن میں اس ریولیوشن والی تھیوری کو لایا، اور لانے کے بعد آج ہمارے چاہے آپ اردو میڈیم میں ہو، مراٹھی میڈیم یا کسی بھی میڈیم میں ہو، ہمارے ہر بچے کے اسکول کے ہسٹری کے بک میں آپ کو تھیوری آف ایولیوشن مل جائے گا، جتنی بھی جگہ آپ جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا ایک سازش تھا، اور یہ سازش اس طرح سے بڑا ہے کہ آج کے دور میں بھی، ابھی کے دور میں بھی جتنے لوگ آ رہے ہیں آپ کو ملیں گے۔ ایک بندہ ہے ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں، ان کا نام ہے مائیکل روس، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ڈارونزم ایز ریلیجن۔ ان کی کتاب کا نام ہے باقاعدہ کہ اس ڈارونزم ایز اے ریلیجن، ڈارونزم ایک مذہب ہے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے بالکل ایک باقاعدہ یہ بات کو بیان کیا کہ یہ جو ڈارونزم، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا ریلیجیس پرسپیکٹو ہے۔
یعنی ان سے اگر کوئی پوچھتا ہے یار اب یعنی کہ دور حاضر میں انہوں نے مذاہب کے خلاف ایک نیا مذہب جسے آپ ایتھیزم کہہ دیں، سیکولرزم کہہ دیں، ریشنلزم کہہ دیں، اس کو لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا اور اب اپنے عقائد انہوں نے جمع کرنے شروع کر دیے. تو یہ ساری چیزیں یہ لے کر چل رہے ہیں. اب اس چیز میں اور ایک زیادہ بڑی بات آئی، وہ یہ آئی کہ جب جارج لیمیٹر انہوں نے 1920 میں ایک نیا کانسیپٹ لایا بگ بینگ تھیوری کا. آپ لوگ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے منہ سے کئی بار سنا ہوگا بگ بینگ تھیوری. مسلمان بولتا ہے دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ بگ بینگ تھیوری جب آیا تو کئی سارے سائنٹسٹوں نے اس چیز کو انکار کرنے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ جو کرٹکس تھے، جو کرٹیسزم اس کا کر رہے تھے، انہوں نے وجہ یہ بتایا کہ اگر آپ بگ بینگ تھیوری کی بات کریں گے تو ہمارا وہ جو ایٹرنل والا کانسیپٹ ہے وہ بینڈ ہو جائے گا. پھر ایک پوائنٹ آ جائے گا کہ نہیں، یہ دنیا کہیں نہ کہیں سے شروع ضرور ہوئی ہے، یہ دنیا ایسے نہیں ہے بے فالتو چلتا آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی ہے. اور یہ جو تھے ہمارے جارج لیمیٹر، یہ بیلجیم کے پریسٹ تھے، یہ بھی کوئی ایتھیسٹ نہیں تھے. ایتھیسٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ مذہب کے ماننے والے لوگوں کے ہی کتاب کو یا بات کو جو ان سے ملتا ہے اس کو پک کرتا ہے، جو نہیں ملتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے پوری دنیا میں. تو انہوں نے جب یہ نیا کانسیپٹ لایا تو پھر یہ سائنٹسٹ جتنے حضرات تھے یہ سارے کے سارے اس کے خلاف اس لیے کھڑے ہوئے. شروعات میں اکثر دنیا نے اس تھیوری کو قبول کیا، لیکن جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ اس سے مذہب کے ماننے والوں کو بڑھاوا ملے گا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ تم یار جا کر مت اہل بیت کرو، اس سے شیعوں کا بات میں بڑھاوا ملے گا. یا دیوبندیوں کو کہتے ہیں کہ صحابہ مت کرو، ان لوگوں کو بڑھاوا. یا پھر بولتے زیادہ حدیث مت کرو اہل حدیث کو. تو یہ صرف اور صرف آپ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں ود ان مسلمس کے اندر نہیں ہے. یہ فرقہ پرستی، یہ تعصب جو ہے یہ صرف مذہب کے ماننے والوں کے اندر نہیں ہے بلکہ نہیں ماننے والوں کے بھی اندر. اب یہ سارا چیز جو اتنا زیادہ انہوں نے کیا، ڈارونزم کو اتنا پھیلایا، اس کے اثرات مذہب میں کیسے آ گئے؟ میں کیوں اس کو اتنا بیان کر رہا ہوں؟ مذہب میں اس لیے آ گئے کیونکہ آج چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے کرسچن ہیں، آج کے دور میں بھی ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے طبقے کا یہ حال ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس تھیوری کو ماننا شروع کر دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ ہندو اس کو نہیں مانتے. اب ہندو کے کئی سارے منتری، میں ان کا ایک دن بیان سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا میں ڈارونزم کو نہیں مانتا، میں ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتا. اس نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں مانتا کیونکہ کسی نے بھی بندر کو انسان بنتے دیکھا نہیں. اب کیا جتنے پڑھے لکھے طبقے سب نے ان کا مذاق اڑایا، کیا بیوقوف والا بات کر رہا ہے، ہاں وہ تو اتنا سال پہلے ہوا، تم کیسے دیکھ سکتے، اس وقت تو انسان تھا ہی نہیں. میں نے کہا بات ٹھیک ہے بیوقوفی والی ہے، لیکن جب ایتھیسٹ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، جب ہم آپ کو اللہ کی کتاب پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کے اس میں غلطی نکالو یا اچھی بات، تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کو دکھاؤ اگر ہے تو. جب ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دکھاؤ، لاؤ کسی بندر کو بند کر دو کسی لیب میں، دیکھیں وہ انسان بنتا ہے کہ نہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بیوقوف والی بات کرو، دکھا کیسے سکتے ہیں، تم ایویڈنس پہ غور کرو. تو جب ہم آپ کو ایویڈنس پیش کرتے ہیں کہ کتاب ہے اللہ کی، اس کو پڑھو، اس پہ دیکھو کیا غلطی ہے نہیں ہے، تم بولتے ہو اللہ کو دکھاؤ. تو بیوقوفی والی بات تو آپ بھی کرتے ہیں. لیکن کیوں؟ کیونکہ ایک سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ آ جاتا ہے اور یہاں پہ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ان باتوں کو دبا دی جاتی ہے. حالانکہ پڑھے لکھے ہو یا نہیں پڑھے لکھے ہو، بات ایک طرح سے ہی کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے امی، ایک ہوتا ہے جاہل. امی کے معنی ہوتا ہے جس نے پڑھا لکھا نہیں سیکھا ہو، اور جاہل جو بکواس کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، غلط چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیز تو ہندوازم میں پھیلی، اسلام کے اندر یہ کیسا پھیل گیا، مجھے کیوں ضرورت پڑ گئی ان ساری چیزوں کو بیان کرنا. آپ کو پتا ہے قادیانی جانتے ہیں آپ سرچ کریں گوگل کے اندر الفضل آن لائن. قادیانی اس بات کا اعلان کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام was the first prophet, he was not the first human being in the earth. وہ کہتا ہے کہ آپ کے آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، پہلے انسان نہیں تھے. اس کا انکار کرتا ہے. آپ اگر میں آپ کو لگتا ہوگا میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو ان کی ویب سائٹس موجود ہیں. ہو سکتا ہے کتاب ڈھونڈنے میں آپ کو پرابلم ہو، لیکن ان کا ویب سائٹ الفضل آن لائن کے نام سے ہے، آپ اس پہ سرچ کر کے دیکھ لیں.
تکلیف کی بات یہ ہے کہ قادیانی صرف نہیں بلکہ ہمارے یہاں کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نہیں تھے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ پائے گئے۔ اب میں ان کے اعتراضات آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آدم علیہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں انسان بنانے جا رہا ہوں تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ جن کو بنانے جا رہے ہیں وہ خون خرابہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو آپ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کئی مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جن جنات ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے جن کا خون تو دکھائیے، قرآن میں لکھا ہے خون بہائیں گے، جن کا خون کہاں ہوتا ہے؟ بہت لاجک والا بات ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں سے مراد جن نہیں، یہاں سے مراد ہو سکتا ہے انسان ہی ہوں گے جو لوگ اس طرح سے لڑتے ہوں گے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ اب نبی قوم پہ آتا ہے، جب قوم ہی نہیں ہے تو نبی آگے کیا کرے گا؟ اب یہ ایک نیریٹو ہے، سننے کے بعد لگتا ہے یار بات تو صحیح کر رہا ہے نا۔ اب میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اس سے پہلے میں وہ سوال کا جواب دوں کہ خون کہاں نکلتا ہے جن کا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، سورۃ الکہف کے آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنوں کے اولاد بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے دنیا میں دکھائیں کون سا ہاسپٹل ہے جدھر جن پیدا ہوتا ہے نا؟ کدھر ہے جن کا شادی ہوتا ہے؟ کون سا matrimony.com ہے جہاں جن لوگوں کے شادی ہوتے ہیں؟ میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ جن جو ہے یہ غائب ہے، جن ایمان کا نام ہے، جن بالکل ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن میں اگر آپ کو کہوں دکھاؤ تو آپ نہیں دکھا سکتے، جیسے آپ فرشتوں کو نہیں دکھا سکتے۔ اب جس طرح انسانوں نے کیا کیا، انسانوں نے نام رکھنا، ابھی جیسے میں اگلی آیت میں آؤں گا تو بتاؤں گا، انسانوں نے نام رکھنا شروع کیا۔ انسان کو 3 کوالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ کام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد، آدمی سنتا ہے، دیکھتا ہے اور اپنے عقل میں ڈالتا ہے، یعنی ہمارا یہ مدر بورڈ، یہ پروسیسر لگا ہوا ہے، ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، اس ڈیٹا کو دماغ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں ویریفائی کر کے بتاتا ہے جو چیز آپ نے دیکھا وہ یہ ہے، یا سنتے ہیں اور دماغ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ ہم کو ویریفائی کر کے بتاتا ہے جو چیز آپ نے سنی وہ یہ ہے۔ اگر ہمارا دماغ خراب ہو جائے، جو ہم جو بھی دیکھ لیں، جو بھی سن لیں، ہم اس کو نہیں بتا سکتے ہم نے کیا دیکھا کیا سنا۔ تو انسان کو یہ قابلیت جو اللہ نے دی ہے، تو انسان نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ چیزوں کے نام رکھنا شروع کر دیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا جسم کٹتا ہے، اندر سے لال رقیق مادہ نکلتا ہے، تو ہم نے اس کو خون کیا۔ ضروری نہیں کہ ہر مخلوق کے اندر خون یہی ہو، اس دنیا کے اندر کئی مخلوق بھی ایسے پائے جاتے ہیں جن کا خون نہیں ہے، یا کسی کا سادہ خون ہے، یا اس قسم کے بات ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب جب فرشتوں نے یہ کہا خون کا معاملہ، تو ہو سکتا ہے جنوں کا کچھ اور معاملہ ہو، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے خون ان کا نہیں دیکھا، فرشتوں نے تو دیکھا ہے، تو فرشتہ ان کی بات کر رہے تھے۔ اور اس کا دوسرا جواب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خون صرف انسان بہاتا ہے، جانور بھی بہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جانوروں کو بنا کے بھیج دیا ہے یہاں پہ، اب انہوں نے بھی خون خرابہ کیا ہو تو ہو سکتا ہے فرشتوں نے اس کے اوپر قیاس کیا ہو۔ یہ دونوں معاملات ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا جو ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ خلیفہ اور نبی، تو میرے بھائی خلیفہ کے معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ نبی کے پیچھے جو چھٹ جائے، یعنی جو پیچھے رہ جائے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی جو ڈاکٹر اسرار احمد بیان کرتے ہیں، بہت ہی پیاری تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں خلیفہ کا معنی ہوتا ہے نائب۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو بالکل امیر منتخب تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اصول، اپنے ضوابط نہیں بناتا، اسے احکام، اسے قوانین عین دے دیے جاتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے اس کو پابندی کروانا، اس کو مینٹین کرنا، اور اپنا دخل وہ نہیں کر سکتا الا ماشاءاللہ۔ ایسے معاملات اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات انہیں دیے ہوتے ہیں، جیسے آپ سے وہ مثال دیا کرتے تھے کہ انگلینڈ میں کوئین ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں جب یہاں برٹش گورنمنٹ تھا، اور انہوں نے اپنے وائسرائے بنائے ہوتے تھے ہر چھوٹے چھوٹے ملک میں، تو وہ جو قوانین پاس کر کے اپنے وائسرائے، یا سمجھ لیجیے ہمارے جو خلیفہ تھے، ہمارے خلیفہ شہر اور ملک کے گورنروں کو قانون بھیجا کرتے تھے، وہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔
سیم خلیفہ کا یہی کام ہے اس دنیا میں کہ وہ اس دنیا میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اللہ ان کو بتاتے ہیں، وہ اس قانون کو نافذ کرتے ہیں۔ چھوٹے موٹے معاملات جہاں اللہ تعالیٰ قانون اپنا خاموش رکھتے ہیں، شریعت خاموش ہوتی ہے، وہاں آپ کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اپنے عقل اور جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کر سکیں۔ تو یہ بات ہے۔ تو ان دونوں چیز کی بنیاد پہ یہ اعتراض بالکل ہی غلط ہے کہ خلیل نبی ہونے کے لیے ضروری ہے قوم کا ہونا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابھی میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پورے دلائل پیش کروں گا تو آپ سمجھیں گے کہ اللہ نے کس طرح قوم کا ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں اور یہ کہنے لگے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہ انسان پہلے بندر تھا۔ میرا ایک سمپل سا اعتراض ہے کہ اگر انسان پہلے بندر تھا اور بعد میں وہ انسان بن گیا تو آپ ظاہر سی بات ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ آدم علیہ السلام اگر بندر کی اولاد ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی نہ کوئی والد یا والدہ تو ہوگا۔ اب آپ قرآن و حدیث سے یہ مجھے نکال کے دکھائیں کہ اللہ آدم علیہ السلام کا والد کون تھے اور ان کی والدہ کون تھی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مخلوق موجود تھی جس کی شکل و صورت اور جن کے اندر کے جو ہمارا باڈی فنکشن ہوتا ہے، جو ہمارا آرگن ہے، ان سے میچ کرتا تھا، ہو سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہو سکتے ہیں۔ اور آج کے دور میں بھی جگہ وقت دنیا کی آپ جب تحقیق کریں گے، سرچ کریں گے تو ایسے بہت سے جانور ملتے ہیں، کسی کی شکل انسانوں جیسی ہے، کسی کا باڈی انسانوں جیسا ہے، کئی بات کرنے لگتے ہیں، تو اس سے یہ بالکل نہیں ہو جاتا کہ وہ دونوں انسان ہیں۔ اب اگر آپ ایک شیر کا فوٹو کلک کر کے اس کو بڑا کر دیں گے تو وہ بلی کا فوٹو کلک کر کے بڑا کر دیں گے، وہ شیر دکھنے لگے گا لیکن وہ شیر نہیں ہو جائے گا۔ یا اگر آپ بلی کو ہٹا دیں تو آپ یہ کہیں گے پہلے بلی جو ہوا کرتی تھی پھر بڑا ہو کے شیر بن گیا، یا پہلے شیر ہوا کرتا تھا پھر چھوٹا ہو کے بلی بن گیا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک طرح کے کئی مخلوقات بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو 90% ڈی این اے ملا سکتا ہے، 99% ملا سکتا ہے، اور وہ دو الگ مخلوق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن اب میں یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی کیسے ہیں اور پہلے انسان کیسے ہیں، اور میں یہ کہوں گا، بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے جتنی بھی احادیثیں آئی ہیں اور قرآن میں جس طرح سے ان کی تخلیق کا بیان کیا گیا ہے، میں انشاءاللہ ون بائی ون اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر تو سورۃ البقرہ میں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے سورۃ الحجر میں بھی بیان کر دیا۔ اب میں اس کو ترتیب سے بیان کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ابن حبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سورۃ الحجر آیت نمبر 29 اور 28 اور سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 11 اور 12 میں کہا فرشتوں سے کہ میں ایک نیا مخلوق بنانے جا رہا ہوں اور میں ان کو مٹی سے، کھنکھنانے بدبودار والی مٹی سے بنانے جا رہا ہوں، تو جب میں اسے بنا کے تیار کر دوں تو تم اس کے سجدے میں گر جانا۔ یہ کہا ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 28 29 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 11۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ترمذی اور ابو داؤد، ان دونوں کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا سے ایک مٹی لی، پوری دنیا سے مٹی لی، اور مٹی لینے کے بعد اللہ نے اس مٹی کا گارا بنایا۔ اب اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا کی مٹی کا بات کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں آدم کے اولاد میں کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی سانولا، الگ الگ رنگ کا پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پوری دنیا کی مٹی کو ایک ساتھ جمع کیا اور پھر اس کا گارا بنایا۔ اس کے بعد سورۃ الصاد سورۃ الحجر آیت نمبر 28، اس کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے گارا بنایا اور اس کو ایک جگہ رکھ دیا تو گارا سوکھنے لگا، کالا ہو گیا، اور اس میں سے کھن کھن کی آواز آنے لگی اور وہ بدبودار ہو گیا۔ یہ قرآن کے اندر ہے، سورۃ الصاد کے اندر، سورۃ الحجر کے اندر۔ آدم علیہ السلام کا جب گارا کھن کھن کر کے بدبودار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا پتلا بنایا۔ اب کئی لوگ اس میں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پتلا بنایا ہے نا۔ کئی لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کا مجسمہ ہونے کے قائل ہے، اللہ کا ہاتھ بولتا ہے، اللہ کا پاؤں بولتا ہے، نعوذ باللہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو میں یہ ان کو جواب دوں گا کہ قرآن کریم میں جب بھی ایسی کوئی آیتیں آئے تو آپ ایک آیت کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا،
اور وہ آیت ہے سورۃ یوسف کی 3 یا 4 آیت ہے غالباً، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ایک زبان میں نازل کیا، تو جس طرح ہم زبان کو بات کرتے ہیں اس میں محاورہ بھی بولتے ہیں، اس میں فیکٹس بھی ہوتا ہے۔ کبھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ یار میرے پر مصیبت کا پہاڑ ہے، اب کوئی بولے کدھر پہاڑ ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے یار اس نے تو میری جان لے لی، تو بولے جب تم لے لیا جان تو زندہ کیسا ہے؟ یہ محاورتاً بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے لٹرلی بات نہیں ہو رہا کہ ایسا ہو گیا، یہ محاورتاً بات کی گہرائی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح تم دنیا میں دیکھتے ہو لوگ پتلا بناتے ہیں ہاتھوں سے، بالکل اسی مناسبت سے اللہ نے بھی آدم علیہ السلام کا اس گارہ سے پتلا بنایا۔ اب آدم علیہ السلام کا اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ہاتھ سے کیا مراد ہے وہ اللہ جانے، اگر آپ محشر میں جائیں تو اللہ سے پوچھ لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر مسلم شریف کے اندر ہی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پتلے کو بنا کے چھوڑ دیا اور شیطان ان کے پتلے کے پاس گیا اور جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ پتلا اندر سے خالی ہے، یعنی اوپر سے تو پتلا ہے اندر سے کھول ہے، تو وہ اس چیز کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس سے مجھے پتا چل گیا کہ انسان کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ انسان جو آدم کو جو اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ اب بنا کنٹرول والا مخلوق ہے، اس کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، اس کو کوئی بھی کدھر بھی لے جا سکتا۔ اسی لیے اس نے اتنا اسٹرانگلی اللہ تعالیٰ کو بولا تھا کہ میں ان کو بہکا دوں گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ابن حبان کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی۔ ابن حبان کے اندر اور دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا ان پہ روح پھونکی، یعنی ان میں جان آیا۔ تو یہاں پہ آپ رک کے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب بناوٹ کی بات کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام کو تخلیق کی جو بات کر رہے ہیں، تو وہ وہی جسم ہے جو دنیا میں ہمیں ملا، یعنی بشر۔ بشر کے معنی ہوتا ہے کھول، ہمارا جو جسم ہے، یہ جو جسد ہے یہ بشر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جسم کی بناوٹ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونکی۔ اگر آپ کہیں گے اللہ روح بنانے کی بات کر رہا ہے تو پھر روح میں کیا روح پھونکے گی؟ اللہ جسم بنانے کی بات کر رہے تھے، اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی۔ اللہ آدم علیہ السلام جیسے ہی روح کے بعد زندہ ہوئے تو انہوں نے پہلا کام کیا، چھینک دیا۔ ابن حبان کے اندر یہ صحیح سند سے آئی ہے کہ انہوں نے چھینک دیا آدم علیہ السلام نے، تو پھر انہوں نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے جواب دیا۔ اور اس کے بعد بخاری میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ بن گئے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا اے آدم اب تم فرشتوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام کرو، اور ان کا جو جواب ہوگا تمہارے اولاد کا وہی جواب ہوگا۔ تو پھر آدم علیہ السلام گئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے انہیں دیکھا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 اور 12، اس کے اندر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ گو ہو گئے، لیکن ابلیس وہاں پہ کھڑا رہا، اور کھڑے ہونے کے بعد ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے یہ وجہ بھی بتائی۔ اب یہاں پہ میں ایک پوائنٹ بتاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ابلیس نے یہ کہا کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، مطلب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن وہ یہ اپنی مجلسوں میں اور باقاعدہ علماء قسم کے لوگ بیٹھ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، ابلیس نے بھی کہا تھا۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، سمجھ لو ابلیس کی بات کر رہا ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ قرآن ہے، اور میرے خیال سے سورۃ الاعراف اللہ نے نازل کیا ہے، تو اس کے اندر جو آیت ہے 11 اور 12 وہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ اس میں جن نے ایک ریزن بتایا، فرشتہ ابلیس نے، کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ کیا ریزن بنایا؟ اس نے خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور جس کو میں سجدہ کرنے کے لیے تو کہہ رہا ہے میں وہ مٹی سے بنا ہوں۔ بالکل وہ یہ جانتا تھا کہ آگ مٹی سے مقدم ہے، آگ جو ہے مٹی سے مضبوط ہوتا ہے، تو ایک مضبوط اور ایک فضیلت یافتہ آدمی کیسے غیر افضل کو سجدہ کر سکتا ہے؟
اب میں یہاں پہ رک کے ایک چھوٹا سا بات کروں گا، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو برا لگ جائے، لیکن میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ تو آپ کا پیمانہ ہے کہ افضل اگر کوئی مٹی کا بنا ہے تو وہ افضل نہیں ہو سکتا. افضل ہونے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ افضلیت خلقیت کا محتاج ہے. اگر وہ کسی مخصوص چیز سے خلق کیا گیا ہے تبھی وہ افضل ہے. اگر وہ غیر افضل چیز یعنی مٹی یا دوسری چیز سے خلق کیا ہوا ہے تو وہ افضل نہیں ہے. تو یہ پیمانہ تو شیطان کا تھا. جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نے کہہ دیا نعوذ باللہ نبی بشر تھے، نبی انسان تھے، تو آپ نے ان کی افضلیت گرا دی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو مٹی کا بنا ہوا بول دیا، خلقیت کے اوپر بات کر دی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو پیمانہ کی آپ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں عالم مل گیا ہوگا آپ کو شیطان کہ اسی کی یہ پیمانہ ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ کا بنا ہوں، وہ مٹی کا بنا ہے. تو یہ کون بول رہا ہے کہ اگر مٹی کا ہے تو غیر افضل ہے، آگ کا ہے تو افضل ہے؟ ہمارے نزدیک تو افضل وہ ہے جسے اللہ نے افضل کہہ دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مٹی کا بنایا تو وہ مٹی نور سے افضل ہے، اور اگر اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نور سے بنایا تو وہ مٹی سے افضل ہے. ہمارے نزدیک افضل اللہ کے نبی علیہ السلام. ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان کو کس چیز سے بنایا، کیا بنایا، نہیں بنایا. لیکن جو لوگ یہ پیمانہ لے کر آتے ہیں نہیں آپ کو ایسا بولنا ہوگا، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ایسا بولنے والا تھا کون؟ شیطان تھا، جس نے یہ کہا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، یہ غیر افضل ہو گیا، میں افضل ہو گیا. حالانکہ فرشتوں کا کیا ایمان تھا؟ آمنا صدقنا. اگر اللہ نے کچھ کہہ دیا آمنا صدقنا، بول دیا، کر جانا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے خلق کیا. اب جو جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کہیں ایسا لگ رہا، کہیں کوئی ذکر آیا کہ آدم سے پہلے بھی کوئی انسان وجود میں تھے، کوئی مخلوق وجود میں تھا؟ نہیں لگا. مجھے بھی یہی لگا. اب اس کے بعد ایک آیت ہے کہ دنیا میں کیا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یا دنیا میں کیا آدم علیہ السلام کو نازل کیا گیا تھا؟ یہ ایک دو کویشچن آتا ہے. اگر اللہ کے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں ڈارون کی تھیوری آ سکتی ہے کہ انسان پہلے بندر ہوگا، پھر انسان بن گیا، نسل چلا، آدم علیہ السلام آ گئے. لیکن اگر آدم علیہ السلام کو نازل کیا گیا تو یہ تھیوری غلط ہو جائے گی. یہی ہوتا ہے نا. اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل آدم علیہ السلام کی طرح. اور اس کی تفسیر میں چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، تمام بڑے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد وہی ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بنا ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح آدم علیہ السلام بنا ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ روحانی بات کی جا رہی ہے، آسمان میں ماں باپ نہیں تھا، تو پھر آسمان میں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہاں بھی تو ان کو بنایا ہی گیا تھا، پیدا تو دنیا میں ہوئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، نازل ہوئے تھے. کیونکہ ایک حدیث آتی ہے، روایت آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب بنا دیا گیا تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ ایسا تھپتھپا مارا اللہ تعالیٰ نے. جیسے ہی تھپتھپا مارا تو جتنے بھی مخلوقات بننے والے تھے آدم علیہ السلام کے بعد، وہ سارے آپ کے سامنے پیش ہو گئے. جتنے بھی ان کے اولادیں تھیں، لفظ ہے خاص کر کے اولاد کا، تو وہ سارے کے سارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب جب آدم علیہ السلام نے ان سب کو دیکھا تو ان میں ان کا ایک اولاد ان کو نظر آیا جن کے پیشانی کے بیچ میں نور تھا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تمہارے اولادوں میں سے اولاد ہے جو آخر میں آنے والا ہے. تو کہا کہ یہ کون، ان کا نام کیا ہے؟ تو کہا ان کا نام داؤد ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی عمر کیا ہوگی اس دنیا میں، ان کی عمر کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کی عمر جو ہے 60 برس ہے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، میری 40 سال ان کو دے دیجیے، یعنی میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا، 1000 سال تقریباً روایت میں آتا ہے کہ 1000 سال تک وہ اس دنیا میں رہے. تو ملک الموت آئے.
اور ملک الموت جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان سے بات کی اور ان سے بولا کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے، اب آپ چلیے. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی میرا 40 سال عمر میں باقی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھول گئے کہ آپ نے یہ 40 سال جو ہے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو یاد نہیں، حدیث کے الفاظ میں. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ دو چیز جو آدم علیہ السلام کے اندر تھی، پہلی جو ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے پھل کھا لیا تھا انشاءاللہ اگلے ہفتے، اور دوسری کہ وہ بھول گئے کہ انہوں نے دیا تھا اپنا 40 سال دیا تھا. تو اسی مناسبت سے وہ نسیان کر گئے تھے، یہ دو چیزیں بھول گئے تھے. پہلا وعدہ کہ اللہ کی ہی تابعداری کریں گے، شیطان نے ان کو بہکا دیا. دوسرا عمر دے کے بھول گئے، 2 بار نسیان کر گئے. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو انسان کہا جاتا ہے، بھول جانے والا. یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہم نے کیا دکھا، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہمارا کیا حال تھا. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا نہیں کیا. اور ہر انسان کے اندر یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہمیشہ پائی جاتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترمذی کے اندر یہ روایت آئی تھی کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور اس کے بعد سے ان کو انسان کہہ دیا گیا. بہرحال تو اب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں نازل کس دن کیا گیا. تو یہ 2 کتابیں ہیں جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جمعہ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور پھر ان کو جنت میں بھیجا جمعہ کے دن. اور جب انہوں نے وہ اللہ کی نافرمانی کی تو جمعہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا. اب قرآن میں آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ انہوں نے کیا توبہ کیا، کیا کیا، وہ انشاءاللہ آگے ہفتے کا موضوع ہے. لیکن جب وہ دعا کر کے قبولیت ہو بھی گیا تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹے آرڈر نہیں دیا جنت میں، بلکہ ان کو کہا کہ اب آپ دنیا میں جائیں، وقت گزاریں، اور اس کے بعد جب آپ کا وقت مکمل ہو جائے تب آپ واپس آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں بات یہاں پہ اس موضوع کو ختم کرتا ہوں، اور اگلے ہفتے ہم لوگ تھوڑی سی بات شیطان کے اوپر کریں گے کہ وہ انسان تھا، فرشتہ تھا، جن تھا، کیا تھا، اس کا اور آدم علیہ السلام کے کیا تعلقات تھے، اور اس نے کس طرح سے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اس دنیا کے اندر اس کے کیا وجود ہے، انسانوں کے کیا وجود ہے، اور آدم علیہ السلام کی نسل آگے کیسے چلی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم اس تعلق سے بات کریں گے. ابھی وقت بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.